السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ پیدائش سے شہادت تک۔ سوچئے ایک ایسا انسان جس کے پاس دولت تھی لیکن دل میں دنیا کی محبت نہیں تھی۔ ایک ایسا صحابی جنہوں نے اسلام کے لیے اپنا گھر اور اپنا وطن چھوڑا۔ ایک ایسا شخص جنہیں نبی کریم حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی 2 بیٹیوں سے نکاح کرنے کا سمان ملا، اور اسی وجہ سے انہیں جن نورین یعنی 2 نور والے کہا گیا، اور پھر وہی شخص اسلام کے تیسرے خلیفہ بنے۔ لیکن ان کی زندگی کا آخری دور بے حد دردناک تھا۔ آج کی اس ویڈیو میں جانیے حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی پوری کہانی، پیدائش سے لے کر اسلام قبول کرنے، خلیفہ بننے اور شہادت تک۔ پیدائش اور پریوار۔ حضرت عثمان بن عفان رضی اللہ عنہ مکہ مکرمہ میں قریش کے پرتشٹھ پریوار سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا پریوار بیپار سے جڑا ہوا تھا اور آپ خود بھی ایک کامیاب بیپاری تھے، لیکن آپ کی سب سے بڑی خوبی صرف دولت نہیں تھی۔ آپ اپنی حیا، نرمی، سخاوت اور نیک کردار کے لیے مشہور تھے۔ جب اسلام کا پیغام مکہ میں پہنچا تو حضرت عثمان رضی اللہ عنہ ان شروعاتی لوگوں میں شامل ہوئے جنہوں نے اسلام کو سویکار کیا۔ اسلام قبول کرنا۔ روایتوں کے انوسار حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ عنہ کی دعوت سے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے اسلام سویکار کیا۔ اس سمے مسلمان ہونا آسان نہیں تھا۔ مکہ کے مسلمانوں کو طرح طرح کی تکلیفیں دی جاتی تھیں، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے ایمان کو دنیا کی ہر چیز پر پراتھمکتا دی۔ انہوں نے مشکلوں کے باوجود اپنا ایمان نہیں چھوڑا۔ ہجرت کا سفر۔ جب مکہ میں مسلمانوں پر ظلم بڑھا تو کچھ صحابہ کو حبشہ کی طرف ہجرت کرنے کی انومتی ملی۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بھی اپنی پتنی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کے ساتھ حبشہ کی طرف ہجرت کرنے والے میں شامل تھے۔ بعد میں انہوں نے مدینہ منورہ کی طرف بھی ہجرت کی۔ اس طرح ان کی زندگی میں اسلام کے لیے قربانی اور ہجرت کی مثال دکھائی دیتی ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے داماد ذو نورین حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بیٹی حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا سے نکاح کا سمان ملا۔ بعد میں حضرت رقیہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہوا۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی دوسری بیٹی حضرت ام کلثوم رضی اللہ عنہا کا نکاح حضرت عثمان رضی اللہ عنہ سے کر دیا۔ اسی کارن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ذو نورین 2 نور والے کہا جاتا ہے۔ دولت اور سخاوت۔ اللہ نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو بہت دولت دی تھی، لیکن ان کی اصلی خوبی یہ تھی کہ انہوں نے اپنی دولت کو صرف اپنے لیے جمع نہیں کیا، وہ مسلمانوں کی ضرورتوں میں اپنا مال خرچ کرتے تھے۔ مدینہ میں مسلمانوں کے لیے پانی کی ضرورت ایک اہم سمسیا تھی، اور حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی سخاوت سے جڑی کئی مشہور روایتیں اسلامی اتہاس میں ملتی ہیں۔ ان کی زندگی ہمیں یہ سکھاتی ہے کہ دولت بری چیز نہیں، بلکہ اس کا صحیح استعمال انسان کو نیک بنا سکتا ہے۔ تیسرے خلیفہ کیسے بنے؟
حضرت عمر فاروق رضی اللہ عنہ کی شہادت کے بعد اگلے خلیفہ کے چناؤ کے لیے ایک شورا بنائی گئی۔ اس مشورے کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو تیسرا خلیفہ چنا گیا۔ آپ کی خلافت 644 عیسوی سے 656 عیسوی تک رہی۔ اب ایک ایسا دور شروع ہوا جس میں اسلامی راج کو وستار بھی ہوا اور ساتھ ہی کئی گمبھیر راجنیتک سمسیائیں بھی پیدا ہوئی۔ قرآن کی پرتیوں کو ایک روپ دینا۔ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے دور کی سب سے مہتوپورن گھٹناؤں میں سے ایک قرآن کی پاٹھ پرمپرا کو ایک مانک روپ میں ویوستھت کرنا تھا۔ اسلامی چھیتروں کے پھیلنے کے ساتھ الگ الگ علاقوں میں قرآن پڑھنے کے طریقوں کو لے کر متبھید کی چنتا سامنے آئی۔ حضرت حذیفہ بن یمان رضی اللہ عنہ نے اس استھتی کی طرف دھیان دلایا۔ اس کے بعد حضرت عثمان رضی اللہ عنہ نے قرآن کی مانک پرتیاں تیار کروانے کا آدیش دیا۔ زید بن ثابت رضی اللہ عنہ اور دوسرے صحابہ نے اس کام میں بھومکا نبھائی۔ پھر ان پرتیوں کو الگ الگ مسلم علاقوں میں بھیجا گیا۔ یہی وجہ ہے کہ حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کا نام قرآن کے مانکیکرن کے اتہاس میں بہت مہتوپورن مانا جاتا ہے۔ مشکل دور۔ لیکن جیسے جیسے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی خلافت آگے بڑھی، کچھ علاقوں میں راجنیتک اسنتوش بڑھنے لگا، شکایتیں اٹھی اور ویرودھ بڑھتا گیا۔ مدینے میں حالات اتنے گمبھیر ہو گئے کہ بدروہیوں نے حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کے گھر کو گھیر لیا۔ کئی صحابہ آپ کی حفاظت کرنا چاہتے تھے، لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ بڑے خون خرابے سے بچنا چاہتے تھے۔ وہ نہیں چاہتے تھے کہ ان کی وجہ سے مسلمان آپس میں لڑیں۔ شہادت۔ آخر کار 656 عیسوی میں حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کو ان کے گھر میں شہید کر دیا گیا۔ ان کی شہادت نے مسلم سماج میں ایک بہت بڑا راجنیتک سنکٹ پیدا کر دیا اور اس کے بعد اسلامی اتہاس میں فتنے کا ایک کٹھن دور شروع ہوا۔ لیکن حضرت عثمان رضی اللہ عنہ کی پوری زندگی ہمیں کئی سبق دیتی ہے۔ ایمان کے لیے قربانی، دولت ملنے پر سخاوت، مشکل سمے میں صبر اور سب سے بڑھ کر مسلمانوں کے بیچ خون خرابوں سے بچنے کی کوشش۔ آخری پیغام۔ حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ صرف اسلام کے تیسرے خلیفہ نہیں تھے، وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے جلیل القدر صحابی اور 2 بیٹیوں کے شوہر تھے۔ ان کی زندگی ایمان، حیا، سخاوت، قربانی اور صبر کی ایک بڑی مثال ہے۔ اللہ تعالی ہمیں صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کی محبت اور ان کی اچھی سیرت پر چلنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین یا رب العالمین۔ اگر آپ کو حضرت عثمان غنی رضی اللہ عنہ کی یہ کہانی پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں تک پہنچائیں اور ایم ڈی اظہار 786 چینل کو سبسکرائب ضرور کریں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ سلام کا جواب ضرور دے کر جائیں آپ سب کمنٹ میں۔